السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں حجاب ہی کے تعلق سے کچھ باتیں کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو حجاب کو ایک ثقافتی لباس سمجھ بیٹھی ہیں۔ ثقافتی لباس یعنی ایک مذہبی لباس سمجھ بیٹھی ہیں۔ اس لیے جب وہ بیرون ملک جاتی ہیں، ایسے ملک جہاں پہ حجاب کا چلن نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر جا کر کے وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے عریاں جسم اور حسن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی طرح یہ چلنے لگتی ہے۔ اور پھر جب وہاں سے آتی ہے واپس، یا اسلامی ملکوں کی طرف آتی ہے، یا ایسے مانوس ماحول کی طرف آتی ہے جہاں پہ حجاب کا چلن ہے، تو وہ جو ہے پھر حجاب کرنا شروع کر دیتی ہے، برقع وغیرہ لگانے لگتی ہے۔ یہ جو ہے تصور، یہ چیز ایک دم غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں، بلکہ حجاب جو ہے ہر حال میں گھر سے باہر نکلتے وقت عورتوں پر ضروری ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہے، کسی جگہ رہے، کسی ملک میں رہے۔ اگر مانوس یا اسلامی ملک میں صرف یہ چیز کر رہی ہے تو، اور پھر غیر مسلم یا غیر علاقوں میں، جہاں غیر ممالک میں جہاں اس کا چلن نہیں ہے، وہاں پہ کھلم کھلا گھوم رہی ہے، تو یہ تصور جو ہے یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آئیے ایک اور بات ہے جس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو حجاب کا مقصد اور اس کا فائدہ دو لفظوں میں بیان کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ حجاب کو فرض کیا ہے، حجاب والی آیت جہاں پہ ہے، وہاں پہ دو باتیں بتلائی ہیں۔ ایک یہ ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، پھر دوسری بات یہ فرمایا کہ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، وہ یہ ہے کہ حجاب تم پہنو گی، حجاب کرو گی، پردہ کرو گی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہے کہ تم پہچان لیے جاؤ گی۔ کیا پہچان لیے جاؤ گی؟ اس کا مذہب الگ ہے، اس کی تہذیب الگ ہے، اس کے کلچر الگ ہے، اس کا رہن سہن الگ ہے، اس کے طور طریقے الگ ہے۔ اس بات کے لیے تم پہچان لیے جاؤ گی، اور فلا یوزینا، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، کہ تمہیں کوئی دکھ نہیں کرے گا۔ وہ جان جائے گا کہ اس کی تہذیب، اس کے رہن سہن جو ہے یہ الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فائدہ اور حجاب کا یہ مقصد بتلایا۔ آج دیکھیے اسی حجاب کی آڑ میں بعض ایسی عورتیں، بعض ایسی لڑکیاں ہیں جو حجاب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہے۔ کیا ہے؟ وہ بالکل حجاب میں بالکل اپنے جسم کو چھپا کر کے کیا کرتی ہے؟ ڈیٹنگ پہ جاتی ہے، ڈیٹنگ پہ جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ غیر مردوں سے ملتی ہے، اور حجاب بھی لگائے رہتی ہے، برقع بھی پہنے رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے برقعے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے چہرے سے دنیا کو چھپا کر کے تم پھر آزاد ہو جاؤ، جو چاہو وہ کرو۔ شریعت نے جسے حرام قرار دیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حجاب کے بعد جو ہے حلال ہو گیا، ایسا تصور نہیں ہے۔ بلکہ حجاب اس مقصد سے ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ تمہیں پریشان نہیں کریں گے، اور تمہاری شان کو وہ سمجھ لیں گے۔ بعض عورتیں اور بعض لڑکیاں وہ اپنے دلکش لباس کے اندر ایسے اپنے سروں کے اوپر دلکش دوپٹہ ڈالتی ہے، اور بالوں کو اس طریقے سے موڑ کے اس طریقے سے رکھتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کی کوہان ہے، یہ اونٹ کی کوہان ہے۔ دلکش جو ہے اسکارف کے اندر جو ہے اپنے بال کو اس طریقے سے سمیٹ کے رکھتی ہے۔ میری بہنوں، کہاں ہو تم؟ یہی چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی۔ جو اونٹ کے کوہان کی طرح بال رکھتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا اور یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسی عورتیں دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ذرا تصور کریں اسلام نے کیسے آپ کو، کیا چیز آپ کو دیا ہے اور آپ اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہی ہیں۔ یہ بات ہر عورت اور ہر لڑکیاں جو بالغ ہیں، جن کے اوپر جو ہے پردہ فرض ہے، انہیں سوچنا اور اس پر غور کرنا بالکل ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حجاب کی فرضیت کے تعلق سے کہ حجاب کی فرضیت کب مکمل ہوگی، علماء نے اس کے 6 معیارات بتائے ہیں، خوب غور سے سنیے۔ اس کے 6 معیارات علماء اسلام نے بتلائے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ چہرے اور کلائی، ہاتھ کے کلائی، یہ چہرے اور ہاتھ کے کلائی کے علاوہ پورا جسم جو ہے ڈھکا ہونا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرہ اور کلائی بھی ڈھکا ہونا چاہیے، پہلا یہ معیار۔ دوسرا، لباس اتنا چست نہ ہو، اتنا ٹائٹ لباس نہ ہو، جیسے آج دیکھیے گا سڑکوں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کتنا جو ہے بے شرم ہیں وہ، اور مسلم لڑکیاں، غیر مسلم چھوڑیے، مسلم لڑکیاں اللہ جانے کہاں سے وہ سب جو ہے وہ سب تہذیب لاتی ہیں، ان کے والدین، ان کے بھائی وغیرہ کیا کرتے ہیں، کیوں نہیں روکتے اس چیز کو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز باہر سے ظاہر ہو جائیں، باہر سے ظاہر ہو، نشیب و فراز جسم کا اتار چڑھاؤ جو عورتوں کا ہوتا ہے وہ باہر سے ظاہر نہ ہو۔ لباس جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ اتنا دلکش نہ ہو کہ مخالف جنس کو اپنی طرف متوجہ کرے، ایسا بھڑکیلا لباس نہ ہو کہ جہاں سے گزرے لوگ پلٹ پلٹ کر کے، گھوم گھوم کر کے اسے دیکھیں، ایسا لباس بھی نہ ہو، بالکل سادہ اور سیدھا ہو۔ اس کے بعد وہ لباس دوسرے مذہب کے جو ہے مشابہ نہ ہو، دوسرے مذہب کے لوگ جو پہنتے ہیں اس کی طرح بھی نہ ہو، اس کے مشابہ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد اتنا باریک نہ ہو کہ باہر سے اندر کا جسم نظر آئے، باہر سے اندر کا جسم جو ہے نظر آ جائے، اتنا باریک بھی لباس نہ ہو۔ اس کے بعد یہ مخالف جنس کا بھی نہ ہو، یعنی مخالف جنس کا مطلب یہ ہے نہ تو لڑکوں والا لباس لڑکیاں پہنے، نہ لڑکیوں والا لباس لڑکا پہنے، یہ مخالف جنس کا بھی لباس نہ ہو۔ یہ 6 ہیں معیارات، اگر اسے پورا کرتی ہیں تو وہ حجاب کی فرضیت کو پورا کرنے والی ہے، اور سب سے بہترین اس کی فرضیت کی ادائیگی ان کپڑوں سے ہوگا جو اچھا ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہن لے یا بڑا اسکارپ لگا لے، تو اس سے جو ہے پورا جسم بھی ڈھک جائے گا اور سارے معیارات اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ہمارا حجاب، ہمارا پردہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جو علماء نے 6 معیارات اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ اگر یہ ہے تو حقیقت میں حجاب کی فرضیت ہم پوری کر رہے ہیں، اور نہیں ہے تو ہمیں اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔